کہنا انہیں بڑے اندر اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. تو اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر یہود و نصارہ کی بچیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی کا شیعہ کی بچی کے ساتھ اور شیعہ کا سنی کی بچی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یا پھر مان لیں اعلیٰ حضرت کی طرح کہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. ہاں جی، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، احکام شریعت ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیہ، اور پھر لکھا وہابیہ دیوبندیہ، وہابیہ غیر مقلد یعنی اہل حدیث اور دیوبند، اور پھر ساتھ لکھا قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں شامل کیا، اور لکھا روافظ. ان سب کا نام لکھ کے انہوں نے کہا یہ سب کے سب جو لوگ ہیں یہ مرتد ہیں. مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے اور واجب القتل، اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لے کر کریں تو وہ حلال ہوگا، یہ حرام رہے گا. 1,00,000 دفعہ بھی نام لے تو کس کس کا؟ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب کا. اور قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں ڈال دیا. انہوں نے قادیانیوں کے کھاتے میں ڈالا ہے ان کو، کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں تو ذبیحہ حرام رہے گا، البتہ یہود و نصارہ اگر کریں تو حلال ہوگا. تو پھر اب باقی پیسے تو چھوڑ دیں، آپس میں آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے دراڑے ہیں. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بزرگوں نے خدمت ہی اتنے بڑے لیول پہ کی ہے کہ وہ بزرگ خود بخود پھر وہ اس پورے معاملے میں رگڑے میں آ جاتے ہیں. ہماری نیت تو نہیں ہوتی لیکن خود بخود آ جاتے ہیں. اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہتے ہیں جی ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں. سر ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں جو مفتی اعظم ہند ہیں، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. وہ بیٹا ہے ان کا جس نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں. اور اس سے بڑی بات، ملفوظات کی جو پہلی جلد ہے نا، پہلا حصہ، وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور اس پہ مور لگائی ہے کہ میں نے اسے لفظ بلفظ پڑھا ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت کی اپنی ہوگی نا. اور پہلی جلد کے اندر ہی پہلا حصہ جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہے، اس میں ان سے سوال ہوا ہے کہ اگر وہابی جماعت کروا رہے ہوں تو نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. سیدھا سیدھا کھری گل جڑی ہے انہوں نے کر دی تھی. اور وہابی اعلیٰ حضرت دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں احکام شریعت میں سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے. تو انہوں نے کہا، جواب دیا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کفار ڈائریکٹ لفظ لکھا، یعنی جس طرح کافر کی مسجد ہے نا تو گھر کے مثل ہے. یعنی وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین پاک کر دی گئی ہے، میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ حدیث انہوں نے کوٹ نہیں کی، اشارتاً بات کر دی کہ جس طرح گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے اس طرح کفار کی مسجدوں میں بھی نماز ہو جائے گی. اور کفار انہوں نے یہود و نصارہ کو نہیں کہا، دیوبند اور اہل حدیث کو کہا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابی دیوبند اور اہل حدیث جب اذان دے رہے ہوں تو ان کی اذان کا جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی نہ اذان ہے نہ نماز ہے. اور پھر کہا ان کی اذان بھی ان کی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. بڑے وہ صحیح بات ہی انہوں نے کی، جب میں ان کی نماز ہی کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی ہے تو اذان کی تو باطل ہے. البتہ جب اذان میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام آئے تو آپ عز و جل یا جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں. باقی نہ ان کی اذان ہے نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. بات ہی ختم کر دی. یہ ہے بزرگان دین کی خدمات. جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم سب ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انجینئر صاحب ویسے اختلافات، سر ایک ہیں تو پھر بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے یہ کام ان لوگوں نے ڈالا تھا، ہم ان سے لانے برات کرتے ہیں. پھر ہم یہاں تک نہیں رہیں گے، پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ جنہوں نے کام ڈالا تھا اور لوگوں کو کافر کہا تھا تو اب وہ جن کو کہا وہ تو نہیں تھے، تو پھر کافر کون ہوا؟ کہنے والا. تو یہ کون کہے گا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کافر ہیں؟ تو ہر صورت میں پھنسیں گے.
اور یہ میں بار بار اس لیے باتیں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو ہمارے پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، تو وہ انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی 9 نومبر 2020 کو انہوں نے بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے اس کے باہر مزار اقبال کے اوپر تقریر کرتے ہوئے جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تو سوراں دے سور نے یعنی ان کی اذان تو اذان ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ڈبنگ ہو گئی یہ تو اعلیٰ حضرت کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے لفظ بلفظ پڑھی ہے، تو اعلیٰ حضرت تو ان سے بڑی ہستی ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑی بات کر دی ہے۔ کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا ادب ہے، اے تے سور دے سور ہیں۔ چلو چلیے، اور سر یہ مولویوں کو سلام ہے، اتنی موٹی گالی کو مولوی دے سکتا ہے؟ سورہ دے سور، اس کی شرح میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح سور یعنی خنزیر اس مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے نا، تو خنزیروں کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ وہابی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اے وہابیاں نو چھوڑ دو، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تے سوراں دے سور نے، سوراں وچ سورے نے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور مرتے دم تک سلام ہے، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ دوسرے کو بیان دواندے رہنے ادھر ادھر، انہاں تے کیا ہویا سی، وہ کس طرح انکار کر سکتے تھے؟ تو اب دیکھ لیں امت کو انہوں نے کہاں پر پھینکا ہے۔ خیر میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ کسی کو کوئی وہم رہ گئے تو وہ نکل جائے اس حوالے سے، تو میں نے موٹی موٹی باتیں جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ کور کر دی ہیں۔ مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، واللہ قطعاً بدنام کرنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر بدنام کرنا مقصد ہوتا تو میں تو سیدھا فتوے سے سٹارٹ کر کے، تو جس طرح آپ کے علماء کی آپس میں لینگویج ہے، جس طرح کی لینگویج اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے بارے میں استعمال کی ہے، اور جس طرح کی جواباً المحند علی المفند کے اندر دیوبندیوں نے، خلیل احمد سہارنپوری نے اعلیٰ حضرت اور ان کے فالورز کے لیے استعمال کیا، میں نے تو اس طرح کی کوئی زبان استعمال بھی نہیں کی جو آپ کے بزرگوں کی زبان ہے۔ یہی مولانا صاحب مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خام خواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فروئی اختلافات تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا نا، مزہ ہے نا، کدے کدار بہت لڑنی چاہیے نا، اس طرح نہیں ہے، دھوکہ دینا بند کریں۔ پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے، شیر و شکار تھے، اور عرض کیا ہے پھر سے، اب لوگوں کو تو سن بھی یاد ہو گئے۔ ہاں جی، 1905 میں اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور انہوں نے کسی غیر مسلم پہ نہیں چلائی ہے، دیوبندیوں کے اوپر۔ اس میں انہوں نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام علماء اور ان کے ماننے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں، اس پہ اجماع ہے، یہ بالاجماع مرتد ہیں۔ یعنی بریلوی یعنی اگر دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرنے والے، ان کو تو یقین ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، تو کروڑوں دیوبندیوں کو فارغ کر دیا احمد بریلوی صاحب نے۔ شیر و شکار، یہاں پہ یہ شیر تھے اور شکار تھے دیوبندی۔ اس کے جواب میں دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند علی المفند، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زبان بڑی میٹھی ہوتی تھی، المحند ہند کی تلوار، علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے پر، کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب، کروڑوں بزرگوں کے امام۔ یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، المفند کہہ کے انہیں پکارتے ہیں۔ اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے، 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر۔ دیکھو کڈی کڈی نسبتاں ملاندے نے، اور یہ صرف ان کا آپس کا مسئلہ نہیں ہے۔ المحند میں انہوں نے آگے چل کر اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں، محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بزرگوں نے المحند سے بھی بہت پہلے، المحند میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوی شامی
رد المختار کا کہ ابن عابدین شامی نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. تو خارجی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی خارجی، بریلویوں کو بھی فارغ، سب ایک دوسرے کو فارغ. اور لوگ کہتے ہیں جی انجینئر آ کے اختلافات کو بھڑکاتا ہے. سر میں نے کہاں سے بھڑکایا؟ یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں. پھر کہتے ہیں گندی مکھی ہے گند پہ بیٹھتی ہے. ہاں مجھے انہوں نے کہا گندی مکھی ہے اور مکھی گند پہ بیٹھتی ہے. میں تیار ہوں جناب، بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. آپ پورا جملہ کریں کہ انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہی ہے. تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں کہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا. تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے؟ جو گند کر کے گیا یا جو صفائی کر رہا ہے؟ مجدد نہ مانیے گا مجھے، نہ یہ کام نہیں کرنا. تو ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا اور کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، اور صرف ان بابوں سے جڑیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں، جن کتابوں کی بنیاد پہ انہوں نے عزت اویل کی تھی. کہتے ہیں یہ بزرگوں 1400 سال میں اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا. یہ کب ہم نے کہا ہے؟ ہم نے کہا 1400 سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے نا کتابوں میں، وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے نا وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت سے کتابیں آپ تک پہنچی ہیں. تو ان کے بزرگوں نے چٹیے تو سب تو پہلے تو میں پرنٹنگ پریس والوں کو چاٹوں گا نا، جن کی پرنٹنگ پریس پہ یہ قرآن اور بخاری مسلم چھپے ہوئے، وہ تو ہیں غیر مسلم گورے. کہیں گے نہیں وہ ٹرانسفر کیا ہے انہوں نے، آپ نے دیکھنا کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو سر آپ کے بابوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے، اگر وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے رہے. اور خود آپ یہ مانتے ہیں کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اور بریلوی آپ کے بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے. اسی طرح ہے نا. تو جب اسی بات کو میں کمبائنڈ فارم میں کر دیتا ہوں تو مجھے کس چیز کی گالیاں؟ 99 قتل تو تسی بھی کیتے رہے، 99 قتل تو آپ نے بھی کیا نا. اپنے سوا ہارے کو کہا نا گمراہ. میں نے کہہ دیا آپ کے بزرگوں نے بھی یہ گمراہیاں پھیلائی ہیں، تو میں نے ایک ہی کر کے سینچری پوری کی ہے تو میں مجرم ہو گیا ہوں. یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے علماء کی میٹنگ کال کر کے ہمیں ریٹرن میں فتویٰ دیں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو مسلمان ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، خود اپنے آپ کو جنتی فرقہ اور مسلمان سمجھتے ہیں. کئی علماء نے جرأت کیا نہیں ہم سمجھتے ہیں جی. میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں، آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، وہی فقہ حنفی کا ہیلے والا طریقہ کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے مکاتب فکر ہیں، یعنی بریلوی لکھیں کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سارے فرقے جن جن عقیدوں پہ قائم ہیں، انہی عقیدوں کے ساتھ موت اگر ان کو آئی تو آخرت میں ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. اون لو بکو مولوی لکھ کے دبے. اور میرے پاس ایک دیوبندی مفتی صاحب آئے جو ویڈیو سن کے انورٹڈ کاما میں گمراہ ہو چکے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں مسلمان تو لکھوا دوں گا لیکن یہ دوسری شرط جو ہے نا آپ کی. میں نے کہا اسی سے تو پکڑا جاتا ہے. ویسے تو سارے کہہ دیں گے مسلمان، وہ تو جماعت المسلمین والے بھی آپ کو لکھ دیں گے مسلمان، ہاں، لیکن کہیں گے مسلم، کہیں گے نہیں آپ مسلم نہیں ہیں مسلمان ہیں، چونکہ وہ مسلمان لفظ کو نہیں صحیح سمجھتے تو کہتے ہیں ہاں آپ مسلمان ہیں. کہیں مسلم کہتے ہیں نہیں آپ مسلم نہیں ہیں، تو وہ کافر کے ایکویلنٹ انہوں نے مسلمان لفظ رکھا ہوا ہے. تو اس قسم کا یہ بھی کر. تو ان کے جو خوشنما چہروں کے اوپر ایک میک اپ ہوا تھا نا خوشنمائی والا، گرم تولیہ پھیر کے میں نے اتار دیا کہ یہ کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور اگر یہ آج سمجھنا شروع ہو گیا تو پہلے یہ پھر ڈکلیئر کریں کہ حسام الحرمین اور المحند اور المفند کے اندر ہمارے بزرگ جو ایک دوسرے کو لکھ کے گئے ہیں نا ان پہ کیا فتوے لگتے ہیں. بس اس سے زیادہ مجھے اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی.